بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایک نئی ٹینشن، اور وہ ٹینشن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد والوں کو تنگ کر رہے ہیں، لاہور والوں کو تنگ کر رہے ہیں، لہٰذا بلاول بھٹو زرداری کو کراچی میں تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، وجہ کیا بنی ہے؟ کینال، 26ویں آئینی ترمیم اور کئی معاملات، اور عمران خان صاحب ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ سندھ میں یونیورسٹیز کے لیے نیا قانون آ گیا ہوا ہے، اساتذہ اور پروفیسرز کی ہڑتال کام نہیں آئی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کراچی کی سیاست اچانک بدلنے لگی ہے، کروٹ لی ہے کراچی کی سیاست نے۔ ظاہر ہے صوبائی دارالحکومت میں جب سیاست بدلے گی تو پھر اس کا اثر پورے صوبے پر ہوگا، یعنی سندھ پر ہوگا۔ سندھ یعنی بلاول بھٹو زرداری کا، پیپلز پارٹی کا مضبوط مرکز، بلاول بھٹو کو ٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کس نے فیصلہ کیا ہے اور کس کو متحرک کیا گیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ سندھ کی یونیورسٹیز کے لیے جو نیا قانون بنا ہے وہ قانون کیوں جو یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں ان کو پسند نہیں آ رہا، یا سندھ میں جو اپوزیشن ہے وہ کیوں کر اس کی مخالف ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک درخواست، ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ بھی آئینی بینچ میں، جس کو عمران خان صاحب پہلے مانتے نہیں تھے مگر اب مان رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر آپ کے سامنے میں نے گزارشات رکھنی ہے۔ سندھ کی صورتحال آج آپ نے دیکھا ہوگا، کل پرسوں ترسوں مسلسل ہمارے جو بھائی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے دوست، وہ پریس کانفرنس کر کے سندھ حکومت پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی الزام، کبھی یہ الزام کہ جناب یونیورسٹی آف سندھ جو ہے جام شورو کی، اس کو گرانٹ زیادہ دی جاتی ہے کراچی یونیورسٹی سے، مہران یونیورسٹی کو گرانٹ زیادہ دی جاتی ہے NAD یونیورسٹی سے۔ وہ انہوں نے اپنے اعداد و شمار اپنے سامنے رکھے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب یا وزیر اطلاعات اپنا شرجیل نام میمن، اور مرتضیٰ وہاب بلاول بھٹو کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ اس کو متحدہ قومی موومنٹ کے اندرونی اختلافات کا شاخسانہ قرار دیا۔ لیکن اصل کہانی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اصل کہانی کچھ اور ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کا تقسیم رہنا، ٹکڑوں میں رہنا، متحدہ الطاف یعنی متحدہ لندن، متحدہ پاکستان، پھر متحدہ پاکستان کے اندر مصطفیٰ کمال کا گروپ، خالد مقبول کا گروپ، اور وہ اپنے فاروق ستار صاحب کا گروپ، اور سندھ اسمبلی والے جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کا گروپ الگ، پھر قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ الگ، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ اور سندھ میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے صوبائی ارکان ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ بنا رکھیں، اور جو کچھ سندھ اسمبلی میں چل رہا ہوتا ہے وہ فرینڈلی ہوتا ہے، فرینڈلی فائر ہوتا ہے۔ میں نے سندھ اسمبلی میں ہمارے جو سینئر دوست اپنا صحافی جو کور کرتے ہیں اور جو کراچی میں MQM کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں، دائی جس کو کہتے ہیں نا، دائی جنہوں تو لوگ ٹیڑھ نہیں چھپے ہوں گے، ان سے بھی میں نے اس معاملے پر رہنمائی لی ہے۔ تو اصل جو چیز، اور پھر میں نے کچھ اور بھی کھنگالا کچھ، تو وہ جو رہنمائی لی میں نے سندھ میں کراچی میں اپنے دوستوں سے، تو انہوں نے تو بتایا کہ جناب ایک اشارہ آیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کو کہ گروپ بندی ختم کر دو اور آپس میں مت لڑو، PP کو پڑھ جاؤ، یہ آرڈر ہے۔ آپس میں مت لڑو، پیپلز پارٹی کو پڑھ جاؤ۔ یہ آرڈر کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا بڑی سرکار، ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ تو بڑی سرکار کے اشارے پر ہی چلتی ہے، تو کیا بڑی سرکار جو ہے وہ سندھ میں کوئی عدم استحکام دیکھنا چاہتی ہے؟ وہ سندھ میں کوئی تبدیلی چاہتی ہے؟ ظاہر ہے اعداد و شمار کے مطابق تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا، اعداد و شمار کے مطابق جمہوری انداز سے، آئینی طریقے سے نہیں گرایا جا سکتا۔ تو پھر یہ کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی میں نے پھولا پالی کی۔ ارباب چانڈے صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں سینئر، اور وہ اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، بہت زبردست ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے کچھ ویلاگز بھی کی اور میری ان سے گپ شپ بھی ہوئی۔ تو ارباب چانڈے صاحب کی انفارمیشن یہ ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کو کہیں سے آرڈر آیا کہ متحدہ قومی موومنٹ والوں کو ایک ساتھ بٹھاؤ۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں، وہ جو خورشیدی صاحب ہیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور پھر کیا بہادر آباد، کیا باقی مراکز جو متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں، وہ جو مختلف گروپ ہیں، پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے بنائی تھی، ان سب کو ایک جگہ بٹھا کر ان کو کہو کہ ایک ٹارگٹ بناؤ، یہ چھوڑ دو آپس میں لڑائیاں۔ اور ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کے بائیکاٹ کے بعد یا الگ ہو جانے کے بعد اور متحدہ پاکستان بننے کے بعد ان کا تو ووٹ بینک رہا نہیں ہے۔ متحدہ پاکستان
وہ آپ کو آڈیو بھی یاد ہوگی، ایک کسی میٹنگ کی ویڈیو بھی تھی، بلکہ خود متحدہ قومی موومنٹ کے دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں تو 18 سیٹیں انہوں نے دی ہیں، وہ ہمیں یہ تانے بھی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سیٹیں دی ہیں۔ تو ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ کا وہ زور نہیں رہا، اور پھر وہ جو کراچی کو ایک اشارے پر بند کروایا کرتے تھے، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، وہاں پر جو متحدہ قومی موومنٹ کا کسی زمانے میں زور رہا، وہ جو کچھ کروایا کرتے تھے ان کی بھی اب یہ ضرورت نہیں رہی تھی۔ تو لہٰذا ایک وقت تک متحدہ قومی موومنٹ کو استعمال کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد پھر کچھ اور ہو گیا۔ اب وہ سیاست نہیں چل رہی جس طرح پیپلز پارٹی کے جو اپنا وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب اور کراچی کے میئر اور ترجمان بلاول بھٹو زرداری، مرتضیٰ وہاب نے اور دیگر سندھ حکومت کے درجن بھر ترجمانوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین کی جو پریس کانفرنسز تھی، جس میں انہوں نے سندھ حکومت پر تعصب پرستی کا الزام لگایا، ایک آ کے جی کراچی میں کام نہیں ہو رہے، سارا پیسہ جو لوٹ مار کی نظر ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی کہا، اس پر انہوں نے کہا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنی جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے ان کو ذرا ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک سیاسی بیان پیپلز پارٹی کا ہے نا، اصل تو پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو 2-3 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تاجروں سے خطاب کیا، ان کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی۔ کراچی کا تاجر جو ہے، صنعت کار جو ہے، وہ کسی بھی لسانیت سے تعلق رکھتا ہو، وہ پہلے جماعت اسلامی کو بڑھ چڑھ کے فنڈ دیتا تھا، چندہ دیتا تھا، متحدہ قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ، ان کو بہت زیادہ فنڈ چندے دیتے رہے وہ لوگ۔ پھر ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا جب اسلامی جمہوری اتحاد بن رہا تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا راستہ روکنے کے لیے، تو کراچی کے صنعت کار تاجروں نے، وہ تو ڈائری بنی ہوئی تھی نا سپریم کورٹ میں پیش کی گئی، تو کراچی کے تاجروں سے پیسے اکٹھے کر کے آئی ایس آئی نے اور اس وقت کے صدر مملکت جو تھے وہ جمہوریت کے قاتل غلام اسحاق خان اور اسلم بیگ، جنرل اسلم بیگ، انہوں نے سب نے مل کر وہ کراچی کے تاجروں کو، صنعت کاروں کو کہا تھا کہ پیسہ دیں بھائی، ہم نے یہ راستہ روکنا ہے پیپلز پارٹی کا، اور اس کے لیے کراچی میں MQM کو بھی تگڑا کیا گیا تھا۔ تو یہ جو کراچی کا تاجر صنعت کار ہے، یہ جماعت اسلامی، متحدہ قومی موومنٹ، IJI کی شکل میں چندہ تو دیتا رہا، اب PTI کو بڑھ چڑھ کر انہوں نے چندہ دیا، جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گلا بھی کیا اس تقریب میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چگلیاں تو ہماری لگاتے ہیں، جا کر فنڈ کسی اور کو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے تانا بھی دیا کہ ہم تو آپ سے فنڈز نہیں لیتے، اگر آپ سے کوئی بتا لیتا ہے تو ہمیں بتا دیں، میری پارٹی سے کوئی بتا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں پہلی بار اپنا میئر بنایا، منتخب کروایا، ساری یعنی ضیاء الحق کے زمانے کے بعد جماعت اسلامی میئر بناتی رہی، MQM بھی بناتی رہی ہے، تحریک انصاف کا کراچی میں اس وقت اسٹرانگ سپورٹ موجود ہے PTI کی۔ MQM تو ان انتخابات میں ظاہر ہے PTI کی نفرت میں ان کو سیٹیں مل گئی نا، یا پھر یہ کہ MQM کو ذرا اور پیپلز پارٹی کو بھی ذرا اس میں رکھا جائے، سائز میں رکھا جائے، اور PTI کو بھی کمزور کیا جائے، تو اس کے لیے پھر MQM کو سیٹیں دی گئی تھی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک تو اپنا میئر کراچی کا بنوایا، اور دوسرا تاجروں کے ساتھ چاہے کسی کی چگلی کی وجہ سے، کسی کی وارننگ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انہوں نے انگیج کرنا شروع کیا۔ تو تاجروں کے ساتھ انگیج کرنے کا مطلب، اور میجورٹی جو ہے کاروباری لوگ، ان کو اندازہ ہے کہ 16 سال تو پیپلز پارٹی کو ہو گئے، مزید 4 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اگلے 5 سال بھی شاید پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بنائے رکھو، باقی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو متحدہ قومی موومنٹ کو اور پھر بڑی سرکار کو یہاں پہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہوئی، کیونکہ شکایت تو بڑی سرکار تک گئی تھی جس کو بلاول نے چگلی کہا۔ یہ تو ہے سندھ کی اور خاص طور پر کراچی کی سیاست کے حوالے سے۔ تو متحدہ کو کہا گیا کہ آپس میں متحد ہو، پرفارم کرو بھائی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے ہیں بہت چلاک، متحدہ قومی موومنٹ والے جو MPAs ہیں ان کو فنکشن بھی دے دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں۔ مطلب کوئی سوچ سکتا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما رضا ہارون یا دوسرے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، شامل ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی ابھی بھی کام کر رہی ہے، کبھی سعید غنی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مرتضیٰ وہاب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ناصر شاہ صاحب، کبھی شرجیل انعام میمن، متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کروانے کے لیے گلی محلے کے تو بہت سے لوگ انہوں نے شامل کروا لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ متحدہ کو کہا گیا ہے کہ بھائی تگڑے ہو جاؤ، ورنہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے پیپلز پارٹی والوں سے، پھر آپ کو تو آپ تو فارغ ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی ہوگی
یا پی ٹی آئی ہوگی یا جماعت اسلامی ہوگی، آپ کا تو کہیں نام نہیں ہوگا 3 میں نہ 13 میں۔ ایک تو ہے کراچی کی پولیٹکس کے حوالے سے یہ معاملہ، لیکن دوسری چیز قومی سطح کی سیاست پر آصف زرداری صاحب مفاہمت، سر جھکا کے چلنا، چلو اس سسٹم کو 2029 تک چلانا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے یار دوست جو جب آصف زرداری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے پنجاب کے دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں، جا کر شکایت لگاتے ہیں کہ سر پنجاب میں تمہارا کام ہی نہیں ہو رہا، گورنر صاحب بھی ایم اے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے، بیٹھے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا 29 تک چلاؤ اس سسٹم کو۔ یہ نون لیگ اگر حکومت اپنی خود بھی چھوڑے تب بھی ہم نے اس حکومت کو اور نون لیگ کی حکومت کو بچانا ہے 2029 تک۔ تو آصف زرداری صاحب تو نیوے ہو کے نا 29 تک جانا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ایڈی کر دیتے ہیں۔ باقی معاملات اپنی جگہ، اب کینالز کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک شکل اختیار کر گیا ہوا ہے۔ ہمارے پنجاب کے جو دوست سمجھتے ہیں کہ کینالز جو ہے وہ پنجاب کے لیے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ چولستان کے 6 کینالز ہیں، زمین بے شک پنجاب کی ہے، پانی نہیں ہے، تو نئی زمین آباد کرنے کے لیے پرانی زمین کا پانی جو ہے ادھر منتقل کرنا ہی کرنا پڑے گا، پھر وہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پانی ہو، وہ سینٹرل پنجاب کے حصے کا پانی ہو، کیونکہ سندھ نے ظاہر ابھی سے احتجاج سندھ میں شروع ہو گیا ہوا ہے، وہ کینالز کہہ رہے ہیں ہم نے بننے دینے، تو سندھ میں تو احتجاج چل رہا ہے، وہ تو کسی نہ کسی طرح لڑ جھگڑ کے تھوڑا سا پانی لے لیں گے، اصل چیز جو کمپرومائز ہوگا پانی وہ پنجاب کا ہوگا، اور یہ سینٹرل پنجاب کے جو کاشتکار ہیں وہ اس پر بڑے تشویش میں مبتلا ہیں، بات نہیں کر سکتے، کیونکہ پروجیکٹ کسی اور کا ہے، یہ نہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے نہ وفاقی حکومت کا ہے، یہ تو کسی اور کا پروجیکٹ ہے۔ تو اس لیے کینالز پر جو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب روزانہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ بلاؤ، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو گورنر صاحب کو ڈیوٹی ملی ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں، اتحادی بھی ہیں کہ کوئی اور کہہ رہا ہے، مسلم لیگ نون والے بھی تھوڑے بہت، لیکن زیادہ تر وہ نہیں، کوئی اور بڑی سرکار کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمیں آ کر تنگ کرتے ہیں اسلام آباد میں، کبھی کینالز کی بات، کبھی 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے گیم پلٹ دیتے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ ان کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو متحرک کرے کراچی میں، متحرک ہوگی، گھر میں پڑی ہو نا ٹینشن، تو بندہ باہر نہیں لڑ سکتا، پہلے گھر کی ٹینشن مکائے۔ تو یہ ہے ڈیزائن کہ بلاول بھٹو کو ٹینشن دو، بھائی لوگوں کو کام پہ لگاؤ۔ اب یہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ممکن ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو کینالز کے معاملے پر جو سندھ میں تحریک اٹھی ہوئی ہے، روزانہ کسی نہ کسی شہر میں مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، مارچز ہو رہے تھے، سکر سے کراچی تک ایک مارچ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو بلاول بھٹو کو تو وہی ٹینشن کافی ہے کہ یار یہ کوئی اور ہی نہ لے جائے میری گراؤنڈ، اس لیے بلاول بھٹو کو تو کینالز کے معاملے میں بولنا ہے۔ لیکن وہ جو عوامی سطح پر تحریکیں چل رہی ہیں، ان کا کاؤنٹر بلاول بھٹو زرداری 2-4 بیانات دے کے کر سکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ والے کراچی میں پیپلز پارٹی کو چیلنج کریں، وہ کسی نہ کسی شکل میں، اور متحدہ کا ایک ریکارڈ بھی رہا ہے۔ یہ ایک ڈیزائن جو ہے جو متحدہ قومی موومنٹ ابھی اچانک آپ کو نظر آیا نا کہ جی ایک دن میں 2 پریس کانفرنس ہیں، تو وہ متحدہ قومی موومنٹ بائی ڈیزائن سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کہا گیا کہ لگ جاؤ بھائی کام پہ، ٹائم آ گیا ہے، آپ کو جو سیٹیں دلوائی ہیں اس کا دیں ہمیں، اور اپنی جگہ بنائیں ذرا، اور اپنے اختلافات بھلائیں۔ الطاف حسین کی تو واپسی ممکن نہیں ہے، حالانکہ حیرت انگیز طور پر متحدہ لندن بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے کراچی میں۔ تو ایک تو یہ اپنا کراچی کی خصوصی طور پر کراچی کی سیاست، اور ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست اب کراچی سے باہر نہیں رہی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی سیاست ہے تو وہ نہیں ہے، تو کراچی میں بھی اس طرح نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ذرا بیساکھیاں وغیرہ دیکھ کے ان کو بٹھایا جا رہا ہے۔ تو بلاول بھٹو کو ایک ٹینشن یہ ہے۔ دوسرا جو میں نے گزارش کی تھی وہ تھی سندھ کی یونیورسٹیز کا جو معاملہ تھا۔ اچھا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا نا لو ہیٹ کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ مطلب 88 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے تھے، لیکن محترم بینظیر بھٹو نے ایم کیو ایم کو شامل کیا تھا 9-0 جا کر۔ پھر 2008 آصف زرداری صاحب 9-0 گئے بقول ارباب چانڈیو کہ وہ اس کی ٹوپی اس کے سر، آصف زرداری نے اپنے سر کی ٹوپی اتار کر متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت کے رہنما شاید فاروق ستار تھے یا کنوینر کوئی اور تھے، ان کو پہنا دی تھی، اور پھر ایک شعر بھی کہا تھا، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے، ایسا شعر بھی آصف زرداری صاحب نے پڑھا تھا۔ پھر لندن میں
مرحوم رحمان ملک صاحب کی آنیاں جانیاں الطاف بھائی کے گھر، وہ بھی ایک تاریخ ہے. یہ رہا ہے رشتہ پیپلز پارٹی کا. اور ایک اپروچ جو رہی ہے دونوں جماعتوں کے سنجیدہ کیڈر کی، وہ یہ ہے کہ یار مستقل باشندے ہیں جن کو ریپریزنٹ کرتی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، تو ان دونوں جماعتوں کا آپس میں صلح جوئی کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. ایک اس اپروچ کے ساتھ بھی اتحاد ہوتے رہے. لیکن بہرحال اب نہ وہ ایم کیو ایم رہی، نہ وہ کراچی رہا، نہ وہ پیپلز پارٹی رہی. پیپلز پارٹی ورنہ 18 ماہ 2.5 سال کے بعد حکومت فارغ ہو جاتی تھی. اب دیکھیں پھر بیچ میں جام صادق بھی آ جاتے تھے، لیاقت جتوئی بھی آ جاتے تھے، اور غوث علی شاہ صاحب بھی آ جاتے تھے وائسرائے بن کے. ہوتا رہا ہے. اب ایسا نہیں ہو رہا. اب تو مطلب لگ یہ رہا ہے کہ جی اگر کوئی اگلے 3-4 سال میں کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہوا تو اگلا الیکشن بھی پیپلز پارٹی جیت کر سندھ میں تو کم از کم حکومت بنائے گی. تو یہ ایک چل رہا ہے معاملہ. اور پیپلز پارٹی کو جو قومی ایشوز ہیں جس میں پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کسی نہ کسی طرح ٹینشن دے رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کراچی میں ٹینشن دینے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور بندے کام پر لگ گئے ہوئے ہیں. ایک یہ معاملہ. دوسرا، اچھا میں دیکھ رہا تھا شرجیل انعام میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کل انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایم کیو ایم مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے. مرتضی وہاب نے کہا کہ جب وہ زمانہ نہیں ہے جب بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی. بات تو ٹھیک ہے، کراچی کا روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، برے حالات میں ہے، لیکن کراچی میں کھجی گراؤنڈ آباد نہیں ہے. کھجی گراؤنڈ میں لاشیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی ایک الگ صورت ہے. روزانہ 15-15 20-20 لاشوں کا گرنا وہ بھی نہیں ہے. ایک اشارے پر شہر میں 200 بسوں کا جلنا اور پورا کا پورا شہر ہفتوں تک بند رہنا، اب وہ بھی صورتحال نہیں ہے. تو ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ جو جس انداز کی سیاست ہوتی تھی کراچی میں وہ نہیں رہی. تو میں نے وہ بتا دیا کہ اصل اب یہ جو پولیٹکس ہے وہ کیا ہو رہی ہے. دوسرا، ایک بڑے دنوں سے سندھ کے جو جامعات ہیں ان میں اسٹرائک چل رہی تھی، اور اسٹرائک بھی عجیب و غریب قسم کی ایک نا، مطلب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ استاد ہیں، قابل احترام ہیں اگر وہ استاد رہیں تو. سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ جو اپنا وی سی لگانے کے لیے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگانے کے لیے جو کرائٹیریا اس میں تبدیلی کرتے، قانون میں تبدیلی کرتے، اس میں پی ایچ ڈی ہولڈر پروفیسرز اور پلس میں قابل بیوروکریٹس ان کو لگایا جائے. لو جی اساتذہ جو ہیں وہ اسٹرائک پہ چلے گئے، یونیورسٹیز میں جامعات میں اسٹرائک رہی. کل وہ بل پاس کر لیا گیا. اب سندھ کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس کو انٹرنیشنل لیول تو چھوڑیں، پاکستان میں جس کو آپ نمونے کے طور پر پیش کر سکیں جن میں پروفیسرز وی سی رہے ہیں. ایک جامعہ ہے سندھ کی IBS سکھر، اور وہ نثار صدیقی صاحب ایک سابق بیوروکریٹ، انہوں نے اس کو کھڑا کیا، گورنمنٹ سیکٹر میں شعبے میں ہے. اور انٹرنیشنل میں اگر پاکستان کی چند یونیورسٹیز رینکنگ میں آتی ہے تو ایک وہ بھی ہے IBS سکھر، اور نیا ادارہ ہے، کوئی بہت پرانا ادارہ نہیں ہے. اور باقی جامعہ کراچی لے لیں، NED لے لیں، یونیورسٹی آف سندھ لے لیں، مہران یونیورسٹی لے لیں، قائد عام یونیورسٹی نواب شاہ لے لیں، بے نظیر یونیورسٹی لاڑکانہ لے لیں میڈیکل کی، لیاقت میڈیکل یونیورسٹی لے لیں جام شروع کی، کوئی یونیورسٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاکستان یا پنجاب کی یونیورسٹیز کے مقابلے میں آپ دکھا سکیں سوائے IBS سکھر کے. وہ ایک بڑا ادارہ بنایا گیا. تو یہ ایم ہی اسٹرائک پہ تھے بھائی لوگ کہ ہم نے اسٹرائک کرنی ہے، ہم نے کرنا ہے، قانون بن گیا. میں نے بار بار ایک چیز جو اپنے میں مختلف ٹاک شوز میں پروگرام میں بیٹھتا ہوں سندھ کے آواز ٹی وی پر بھی، وہاں پر میں نے بار بار کہا ہے کہ حکومت اس معاملے میں بالکل کمپرومائز نہ کرے، بالکل بھی زیرو کمپرومائز، زیرو ٹالرنس. یونیورسٹیز کو ٹھیک کرے حکومت، اداروں کو ٹھیک کرے. میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا پبلک سروس کمیشن کے متعلق، اس طرف حکومت توجہ دے. اس کے معاملے میں، اس معاملے پر مجھے پبلک سروس کمیشن کے معاملے پر مجھ سے بھی کافی سارے لوگ رابطے کر رہے ہیں. میں مزید چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں وہاں کیا چل رہا ہے. تو اچھا قدم اٹھایا اس حکومت نے. اسی طرح تمام اداروں میں حکومت جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کرے، صحت مند. یہ نہیں اجارہ داری جناب کیونکہ میں پروفیسر ہوں تو میں یونیورسٹی کا وی سی بنوں گا، یہ نہیں ہے. پروفیسروں نے کباڑا بھی کیا ہو یونیورسٹیز کا. آخری چیز، عمران خان صاحب نے 2023 میں پریکٹس اینڈ پروسیجر
آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بنا تھا، ترمیم ہوئی تھی 2023 میں، اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کی وہ پٹیشن اسی آئینی بینچ میں لگنے جا رہی ہے جس کو عمران خان صاحب نے مسترد کر دیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ 7 فروری کو سماعت کرے گا اس کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔